بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے مجھے 5 بیٹے دیے، مگر پھر بھی دل میں بیٹی کی تمنا نہ تھی۔ میں نہیں جانتی اس کی وجہ کیا تھی۔ ایک عورت ہونے کے باوجود میرے دل میں ایک عورت کے لیے محبت نہ تھی۔ مجھے اپنے سب بیٹے بہت عزیز تھے، مگر علی کیونکہ سب سے چھوٹا تھا، اس لیے وہ میرا سب سے لاڈلا بیٹا تھا۔ میرے چاروں بیٹے شادی شدہ زندگی گزار رہے تھے اور اب میں علی کی شادی کے لیے بے قرار تھی۔ مگر جب بھی میں اپنے بیٹے سے اس کی پسند پوچھتی تھی تو وہ آگے سے مسکرانا شروع کر دیتا اور کہتا، جب بھی کوئی لڑکی پسند آئی تو سب سے پہلے آپ کو ہی بتاؤں گا۔ ملازمہ نے بتایا کہ آپ کے علی کا کلثوم کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ میں نے اپنی ملازمہ کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ اپنی بکواس بند کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ کلثوم ایک شادی شدہ لڑکی تھی جس کا باپ ہمارا ملازم تھا، پچھلے 20 سال سے ہماری خدمت کر رہا تھا۔ کلثوم فضلو کی اکلوتی بیٹی تھی جو بہت حسین و جمیل تھی اور پورے گاؤں میں اس کے حسن کے چرچے تھے۔ فضلو نے اپنی بیٹی کو لوگوں کی نظروں سے بچانے کے لیے اس کا نکاح ایک 55 سالہ بوڑھے شخص سے کر دیا جو کہ اکثر بیمار بھی رہتا تھا۔ مجھے اپنی ملازمہ کی سچائی کا اس وقت پتہ چلا جب ایک دن علی کلثوم کا ہاتھ پکڑ کر میرے سامنے آیا اور کہا کہ میں کلثوم سے بے حد پیار کرتا ہوں اور اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کلثوم نے اپنی نگاہیں نیچے کی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تمہاری پسند کو کیسے ٹھکرا سکتی ہوں۔ بیٹے نے میرے ہاتھ چومے اور خوشی سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کلثوم کو بالوں سے پکڑا اور گالیاں دینا شروع کر دی۔ کلثوم نے روتے ہوئے کہا کہ آپ کا بیٹا ہی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں حاملہ ہوں اور اپنے شوہر کی بہت عزت کرتی ہوں اور اس کے ساتھ خوش ہوں، مگر بار بار یہی کہتا ہے کہ تم اگر میرے ساتھ میری والدہ کے سامنے نہ آئی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ میں آپ کے بیٹے کی ضد سے مجبور ہو کر آپ کے سامنے آئی ہوں۔ خدا کے لیے اپنے بیٹے کو سمجھا لیجئے کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا، مگر اس کا جنون دیکھ کر بے بس ہو گئی اور اس کی شادی کا وعدہ کر لیا۔ میں نے کہا کہ جیسے ہی کلثوم کے ہاں بچے کی پیدائش ہوگی تو میں اس کے بوڑھے سے طلاق کروا کر تجھ سے شادی کروا دوں گی۔ علی بہت خوش ہوا اور اپنے امتحانات کے سلسلے میں جرمنی چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرے تائی کی وفات ہوئی تو میں کلثوم کو ساتھ لے کر وہاں چلی گئی۔ میں اس افسردہ موقع پر بھی ایک شیطانی منصوبہ بنا رہی تھی۔ تائی کی کل خوانی کی رسم کے بعد میں نے اپنی ایک ملازمہ سے کہا کہ فلاں ڈاکٹر سے نیند کی گولیاں لے آئے۔ میں نے 3 نیند کی گولیاں کلثوم کی چائے میں ڈال دی۔ کلثوم چائے پی کر گہری نیند میں چلی گئی اور میں نے مشہور کر دیا کہ کلثوم اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ صرف یہی نہیں بلکہ میں نے مسجد میں باقاعدہ اعلان کروا دیا۔ پورے علاقے کی عورتیں جمع ہونے لگ گئیں۔ کلثوم کے پیٹ میں 8 ماہ کا بچہ بھی تھا۔ غسل دینے والی عورتوں نے آ کر مجھے بتایا کہ کلثوم کا جسم گرم تھا، تو میں نے کہا یہ صرف تمہارا وہم ہی ہے۔ اس کے بعد جب جنازہ پڑھایا گیا تب مولوی صاحب میرے پاس آئے اور کہا کہ لڑکی کی لاش میں نے حرکت دیکھی ہے، آپ ایک دفعہ ڈاکٹر کو بلوا لیں۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ یہ ایک بدکار عورت تھی، یہ شادی شدہ تھی مگر اس کے پیٹ میں میرے علی کا بچہ تھا۔ مولوی کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کرنے لگا۔ اس کے بعد میں نے مولوی کو پیسے دے کر چپ کروا دیا۔ اس طرح کلثوم زندہ دفن کی گئی۔ علی کو جب پتہ چلا تو وہ جرمنی سے واپس آ گیا۔ نیند کی گولیاں لانے والی ملازمہ نے علی کو حقیقت بتا دی تو اسے مجھ سے نفرت ہو گئی۔ وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر جرمنی چلا گیا۔ میرے ساتھ میرا ایک ہی بیٹا اور بہو رہتے ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ بہو میرے بیٹے سے کہتی ہے کہ آپ کی ماں نے مجھ پر جادو کروایا ہے۔ میرا بڑا بیٹا بھی اب مجھ سے بددل ہو چکا ہے۔ پچھلے 5 سال سے میں ہسپتال میں پڑی ہوں۔ مجھے جلد کا کینسر ہو چکا ہے۔ میرے جسم میں کیڑے پڑ چکے ہیں اور جب اس جگہ پر کیڑے ختم ہوتے ہیں تو دوسری جگہ میرا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں خدا سے موت مانگتی ہوں مگر موت مجھ سے روٹھ گئی ہے۔ میں ہر وقت اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں مگر اللہ اپنے بندے پر کیے گئے ظلم کو کبھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔